أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام احمد ابن حنبل کون تھے؟ امام احمد ابن حنبل نے مسئلہ خلق قرآن پر کس طرح سے اپنا سٹانس واضح کیا اور کس طرح انہوں نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا کہ مسلمان قوم ایک فتنے سے بچ گئی۔ امام احمد ابن حنبل کی ولادت ماہ ربیع الاول 164 ہجری بمطابق ماہ نومبر 780 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ آپ کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد محترم کی وفات کے بعد امام صاحب کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ خود امام احمد ابن حنبل کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے دور کے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ آپ امام شافعی کے شاگرد تھے اور اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے مسند کے نام سے حدیث کی کتاب تالیف کی جس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔ امام شافعی کی طرح امام احمد ابن حنبل کی مالی حالت بھی کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدیہ پیش کرتے، لیکن آپ اپنے اوپر اس میں سے کچھ بھی نہ صرف کرتے تھے بلکہ سب کچھ بانٹ دیتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں مسئلہ خلق قرآن کی بھی بات کی جائے گی۔ اپنے دور کے بڑے عالم تھے اور فقیہ تھے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد 179 ہجری میں علم حدیث کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ خلیفہ معتصم کی رائے سے اختلاف کی پاداش میں آپ نے کوڑے کھائے لیکن غلط بات کی طرف رجوع نہ کیا۔ آپ کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے لیکن غلط بات کی تصدیق سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے حق کی پاداش میں جس طرح صحبتیں اٹھائیں اس کی بنا پر اتنی ہی ہر دل عزیزی پائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حکمران بن گئے۔ ان کے انتقال کے وقت 8 لاکھ سے زیادہ اشخاص بغداد میں جمع ہوئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ امام احمد ابن حنبل اور خلق قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو خلق قرآن کا فتنہ تھا اور امام احمد ابن حنبل کی استقامت دیدنی تھی۔ امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ بڑا عالم فاضل تھا، معتزلی عقیدے کا مالک تھا، خلیفہ مامون کے بہت قریب تھا اور اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے اور دراصل یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا، اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ بشر مدلیسی سے لیا تھا۔ بشر مدلیسی نے جہاں بن صفوان سے اور جہاں بن صفوان نے جود بن درہم سے، جود بن درہم نے ربان بن سمان سے اور ربان بن سمان نے لبید بن عاصم یہودی کے بھانجے طالوت سے سیکھا تھا۔ یہ لبید بن عاصم وہی یہودی ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرایا تھا۔ یہ تورات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ طالوت بددین اور زندیق تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی۔ قاضی احمد کی بات مان کر خلیفہ نے سن 2218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس کا اقرار کر لے، کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دے۔ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو یہ حکم پہنچا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا، ان میں امام احمد ابن حنبل بھی تھے۔ ان کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا سب لوگ اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً کہا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا کہ اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی 2 ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا، آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔
اب امام صاحب کے ساتھ ایک ساتھی رہ گئے تھے، ساتھی کا نام محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالت قید میں ہی ترسوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح ترسوس کے راستے میں انتقال کر گئے۔ امام احمد ابن حنبل نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا، ابو عبداللہ، معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اگر احمد نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد ابن حنبل نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور آسمان کی طرف دیکھے اور پھر بولے، اے اللہ، اس فاجر کو تیرے علم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ساری مشقیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا بھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون کی موت کی خبر آ گئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور محمد بن ابی داؤد اس کا وزیر مقرر ہوا ہے، تو صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی۔ خلیفہ مامون کے بعد معتصم خلیفہ بنا تھا اور مامون نے اس بارے میں اسے تاکید کی تھی کہ علماء سے یہ مسئلہ منوایا جائے۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی حکم دیا کہ ان علماء کو پیش کیا جائے۔ امام صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جیل خانے میں ڈالا گیا۔ اس حالت میں بھی ان کی بیڑیاں نہ کھولی گئیں۔ امام صاحب بیڑیوں میں رہ کر قیدیوں کی امامت کراتے رہے۔ امام صاحب کو جیل سے نکال کر بڑے دربار میں پیش کیا جاتا۔ معتصم قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں بحث کرتا، جب آپ نہ مانتے تو جیل میں بھجوا دیتا۔ آخر اس نے ایک دن کہا، اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں، اس بات سے میں خوف زدہ ہو گیا۔ کوڑوں کی سزا میرے لیے خوفناک تھی اور میرا خیال تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لیکن انہی حالات میں ایک دن جب خلیفہ نے بات کرنے کے لیے بلایا تو ایک دیہاتی راستے میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کا نام جابر بن عامر تھا۔ اس نے امام احمد کو سلام کیا اور کہا، امام صاحب، آپ کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت مسلمانوں کے نمائندے بن کر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرائیے گا۔ ہرگز ہرگز خلق قرآن کا اقرار نہ کیجیے گا۔ اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجیے گا۔ بس جنت اور آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے اور موت تو بہرحال آنے والی ہے۔ اگر آپ اس فتنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اثر کر گئیں اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ خلیفہ کی بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ اس کے علاوہ اور ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ امام شافعی نے ایک خط ربی کے ہاتھ امام احمد کی طرف بھیجا۔ ربی کہتے ہیں، جس وقت میں ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ میں نے خط انہیں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا، تم نے اس خط کو پڑھا ہے؟ میں نے بتایا کہ نہیں، میں نے خط نہیں پڑھا۔ اب آپ نے خط کھول کر پڑھا۔ امام شافعی نے لکھا تھا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احمد کو میرا سلام کہو اور انہیں اطلاع دو کہ عنقریب خلق قرآن کے مسئلے میں ان کی آزمائش ہوگی۔ خبردار خلق قرآن کا اقرار نہ کریں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ خط پڑھ کر امام احمد رونے لگے، پھر اپنا کرتا اتار کر مجھے دیا۔ میں اسے لے کر مصر واپس آ گیا اور امام شافعی سے سفر کے حالات بیان کیے۔ اس کے کرتے کا بھی ذکر کیا۔ امام شافعی نے سن کر فرمایا، میں وہ کرتا تو تم سے نہیں مانگتا، ہاں اتنا کرو کہ اسے پانی میں تر کر کے وہ پانی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں۔ ان واقعات سے آپ کو بہت حوصلہ ملا۔ آپ کو 18 ماہ تک قید میں رکھا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اسی حالت میں آپ قیدیوں کی امامت کراتے رہے۔ آخر 18 ماہ بعد اور بعض روایات کے مطابق 30 ماہ بعد آپ کو قید خانے سے نکال کر معتصم کے سامنے لایا گیا۔ بھاری بیڑیوں کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا بے حد دشوار تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اس وقت حالت یہ تھی کہ بیڑیوں کو آزار بند سے باندھا اور ہاتھوں سے اٹھا کر کچھ دور تک چلا، پھر سواری لائی گئی۔ کوئی سواری پر بیٹھنے میں مدد دینے کو تیار نہیں تھا، خود ہی ہزار دقت کے ساتھ سوار ہوئے اور اسی طرح دارالخلافہ لایا گیا۔ یہاں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے میں چراغ تک نہیں تھا۔ وضو کی ضرورت پیش آئی تو اندھیرے میں ٹٹولنے لگا۔ ایک کونے میں پانی کا برتن مل گیا، اس سے وضو کیا۔ نماز کے لیے اس طرح کھڑے ہوئے کہ قبلے کی سمت میں معلوم تک نہ تھی۔ پھر دن نکلنے پر مجھے معتصم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن ابی داؤد بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا،
امیر المومنین میرا تو خیال تھا یہ کوئی جوان آدمی ہوگا، یہ تو ادھیڑ عمر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں محتسم کے قریب چلا گیا، اس نے اور نزدیک ہونے کے لیے کہا، میں اور نزدیک ہو گیا اور سلام کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، امیر المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی تھی؟ محتسم نے کہا، لا الہ الا اللہ کی طرف۔ میں نے کہا، تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس نے پوچھا، قرآن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا۔ اس پر سارے درباری طیش میں آ گئے اور بول اٹھے، اس نے ہم سب کو کافر کہا ہے۔ محتسم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اب معتزلی گروہ نے آپ سے سوالات شروع کیے، آپ ہر سوال کا مکمل جواب دیتے رہے۔ تمام دن سوالات اور جوابات رہے، آخر بات دوسرے دن پر چلی گئی۔ بات کا معاملہ جب دوسرے دن پر گیا، دوسرے دن پھر وہی سوالات شروع ہوئے، وہ دن بھی گزر گیا۔ پھر تیسرے دن مناظرہ شروع ہوا، آپ کی ایک اکیلی آواز سب پر بھاری رہی۔ ادھر محتسم ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا، احمد تم میرے مسلک کی تائید کرو، میں تمہیں اپنا خاص مقرب بناؤں گا، پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو میرے اس قیمتی فرض پر چلنے کا فخر حاصل ہے۔ اس کے جواب میں آپ یہی فرماتے، نہیں، میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے اس کی دلیل چاہتا ہوں۔ ادھر معتزلیوں نے دیکھا امام ان کے سوالات کی زد میں بالکل نہیں آ رہے، تو محتسم سے کہنے لگے، امیر المومنین، یہ شخص کافر ہے، گمراہ ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات خلافت کے خلاف ہوگی، پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ محتسم کا اپنا ذہن معتزلی تھا، اپنے درباریوں کی باتیں سن کر اس نے سخت لہجے میں کہا، اللہ تیرا لاکھ برا کرے، میں نے تو تجھے اپنی طرف لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن تو بہت ضدی اور ناسمجھ نکلا۔ پھر اس نے حکم دیا، اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تب میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے، کوڑے مارنے والے نزدیک آئے تو میں نے محتسم سے کہا، امیر المومنین، اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے میرا خون حلال کیا جا رہا ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ قیامت کے دن آپ میرے اس خون کا حساب کیسے دیں گے؟ میری یہ بات سن کر محتسم بہت متاثر ہوا اور قریب تھا کہ مجھے چھوڑ دینے کا حکم دے دیتا، لیکن شریر لوگوں کی جماعت نے بھی یہ بات بھانپ لی۔ وہ پکار اٹھے، امیر المومنین، یہ شخص بدترین گمراہ ہے، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آخر کوڑے مارنے والوں نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ جب پہلا کوڑا پڑا تو میں نے کہا بسم اللہ، دوسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا لا حول ولا قوہ، اور تیسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا القرآن کلام اللہ۔ ادھر کوڑے مارنے والے کہتے تھے، اللہ تمہارا برا کرے، اپنی نافرمانی کا بدلہ چکھو۔ مجھے یہاں تک کوڑے مارے گئے کہ میں بے ہوش ہو گیا، کوڑے روک دیے گئے۔ ہوش آیا تو محتسم نے پھر پوچھا، میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کوڑے بار بار برسنے لگے۔ غرض خلیفہ نے بار بار کوڑے لگوائے، آخر میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک کوٹڑی میں بند تھا۔ یہ واقعہ 25 رمضان المبارک سن 221 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے مجھے میرے گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 80 کے قریب کوڑے لگائے گئے، آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا اور راستے میں آپ اسحاق بن ابراہیم کے ہاں بھی ٹھہرے۔ آپ روزے سے تھے، کھانے کے لیے ستو وغیرہ لایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسی تکلیف کی حالت میں روزہ پورا کیا۔ ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی۔ کسی نے اشکال کیا، آپ نے خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، حضرت عمر نے ایسی حالت میں نماز پڑھی تھی کہ ان کے زخم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ کوڑے لگنے کے وقت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کا ہزار بند کھل گیا اور آپ کو بے ستر ہونے کا خوف لاحق ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ مشقت میں حق کے لیے برداشت کر رہا ہوں تو میری ستر پوشی فرما۔ آپ کی اس دعا کی وجہ سے پاجامہ سرک کر اپنی جگہ پر آ گیا اور بدن سے چمٹ گیا۔ جراح نے آپ کا علاج کیا اور آپ تندرست ہو گئے، لیکن ان زخموں کی تکلیف موسم سرما میں اود کر آتی تھی۔ وفات تک یہ صورت رہی۔ آپ نے معتزلہ کے سوا سب کے قصور معاف کر دیے، انہیں اس لیے معاف نہ کیا کہ وہ اہل بدعت تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے لیے تکلیف دینا اچھا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دینے کے لیے بلائے گا تو وہی شخص پہلے جائے گا جس نے دنیا میں کسی کا قصور معاف کیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ یہ حضرات بھی اسی مسئلے میں ڈٹے رہے اور شہادت پائی۔ پھر آپ نے محتسم کو معاف کر دیا۔ محتسم کے بعد واسق خلیفہ تھا، یہ بھی معتزلی تھا۔ اس نے بھی اس مسئلے پر علماء کو جمع کیا اور خلق قرآن کے مسئلے میں انہیں مشکل میں ڈالا، لیکن امام احمد ابن حنبل کو اس نے نہیں چھیڑا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں ستانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، البتہ اس نے امام صاحب کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ اس شہر میں نہ رہیں۔
چنانچہ امام صاحب واسق کے دور میں روپوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ واسق کے بعد متوکل خلیفہ ہوا، اس نے اس فتنے کو ختم کیا اور علماء کو ہدایت کی کہ درس و تدریس کی مجلسیں قائم کیں اور معتزلہ اور جیسے دوسرے فرقوں کو رد کریں۔ معاملہ بہتر ہو گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن کریم کو کلام اللہ تسلیم کر لیا گیا اور یہ فتنہ ٹل گیا۔